बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आप सभी को इस ख़ास दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, संविधान दिवस। और ये कहते हुए मेरा दिल खुश हो रहा है, बाग बाग हो रहा है कि यहाँ इस इलाके में जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल गुजारे हैं, सबसे पहले जब मैं यहाँ पहुँची दिल्ली, तो यही वो इलाका था जामिया का, ओखला का, जिसने मुझे सहारा दिया, जिसने मुझे शरण दी। और आज उन्हीं लोगों के दौरान यहाँ बोलने का मौका, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे घर वापसी हो गई है। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मैं एक ख़ास मौके पे बोल रही हूँ। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने मुझे ये हक़ दिया कि मैं यहाँ खड़ी रहूँ, आपके सामने बोल सकूँ, मेरे पास आवाज़ हो, मेरे पास वो समझ हो, मुझे किताबों का हक़ मिले, वो किताबें मैं पढ़ सकूं, उन्हें समझ सकूं और आपके सामने कुछ कह सकूं। तो अगर किसी की भी जय है तो वो संविधान की जय है। और सिर्फ मैं नहीं, बल्कि मैं, मेरे साथ कन्हैया, उमर खालिद, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ इस लायक आपके सामने आज इसलिए बन पाए हैं क्योंकि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है। एक ग़ुलाम हिंदुस्तान और एक आज़ाद हिंदुस्तान के बीच का फ़र्क सिर्फ वो एक किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मुल्क तब भी चल रहा था, विकास नाम की चिड़िया तब भी पेड़ों पर बैठती थी, तब भी हमें मालूम है कि पहला पोस्टल सिस्टम बनाया गया, जीटी रोड बनाया गया, बहुत सारी तरह की तरक्कियाँ हुई। सिर्फ एक चीज़ नहीं थी हमारे पास, वो चीज़ थी आज़ादी और हक़। और आज़ादी, बिना हक़ के कुछ भी आज़ादी नहीं है। आज जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है हमारा, वो हमारे ऊपर है कि हमारे जो हक़ हैं वो हमसे छीने जा रहे हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़कर अपनी बात से शुरुआत करना चाहती हूँ। 2-4 बातें आपसे कहूँगी क्योंकि मेरे साथी, मेरे दोस्त उमर खालिद, उन्होंने पहले इतनी बड़ी भूमिका बांध दी है, हम सबके हिस्से की बात उन्होंने की है। और जितने बेहतर तरीके से, मैं बहुत ईमानदारी के साथ बोल रही हूँ, जितने बेहतर और जितनी बहादुरी से वो अपनी बात कह पाते हैं, शायद मेरे लिए मुमकिन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity. ये 4 अल्फाज हमें याद रखने ज़रूरी हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और 4 और अल्फाज, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है, न सिर्फ कि कॉन्स्टिट्यूशन की, बल्कि हमारे मुल्क की रूह है। जिस तरह से उमर खालिद ने कहा कि चाहे वो इंदिरा गांधी हो या वो नरेंद्र मोदी हो या इनसे बड़े और मजबूत प्रधानमंत्री आ जाएं, इन सब से ऊपर वो एक किताब रहेगी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी किताब है। अक्सर आपको बताया जाता होगा, पिछले कुछ सालों में, 5-6 साल पहले अक्सर बताया जाता था कि इस्लाम खतरे में है। उसके बाद अब 5-6 साल से हम सुन रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। हो सकता है वो दौर फिर वापस आ जाए कि इस्लाम खतरे में है या कल को फिर ईसाई खतरे में है। हमेशा हमें बताया जाता है कि आपको कभी गीता बचाने की ज़रूरत है, कभी कुरान बचाने की ज़रूरत है। दौर बदलते रहते हैं। फ़िलहाल गीता का दौर चल रहा है कि गीता बचाइए, हिंदू खतरे में है, उन्हें बचाइए। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक किताब को बचाने की ज़रूरत है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर वो किताब बच गई तो गीता भी बचेगी, कुरान भी बचेगा, बाइबल भी बचेगी और बाकी तमाम किताबें बचेंगी। लेकिन अगर ये किताब नहीं बची तो आपके पास कोई किताब नहीं बचेगी, क्योंकि उस किताब को प्रैक्टिस करने का जो हक है, जो रिलीजियस फ्रीडम है, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। तो आपके घर में ये किताबें होंगी, आप इन्हें पढ़ सकेंगे, लेकिन अपना मजहब मानने की इजाज़त, उसकी आज़ादी, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि जो भी लोग हैं, जो भी अलग अलग पहचानों से आए हैं, मैं ये भी देख रही हूँ कि पिछले 5-6 साल में जितना ज़्यादा कुन ज़हनी जो कंजर्वेटिज़म है वो उस तरफ बढ़ा है, तो इस तरफ भी उसी तरह से जवाब देने की कोशिश हो रही है। जब मैं देखती हूँ कि पब्लिक स्पेसेस में जो मेरी बहनें हैं, ऑडियंस में यहाँ शायद 5% भी नहीं बैठी हैं, तो मुझे लगता है कि जब हम सिटीज़न की बात कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि एक मर्द और औरत बराबर के सिटीज़न हैं। जितने आपके वोट की कीमत है, उतनी वोट की कीमत उनकी भी है। स्टेज पर भी मैं यहाँ अकेली हूँ, ऑडियंस में भी यहाँ 2-3% लोग नज़र आ रहे हैं। तो मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ इस मौके पर मौजूद हूँ, लेकिन साथ में ये नाउम्मीदी भी है
کہ مجھے خوشی ہوتی کہ شاید یہ پورا جو کمپلیکس ہے، یہ پورا جو کمپاؤنڈ ہے، اگر یہ آدھے سے زیادہ عورتوں سے بھر گیا ہوتا تو شاید مجھے خوشی ہوتی کہ یہ تالیاں جو ہیں مجھے عورتوں کی طرف سے بھی مل رہی ہوتی. کیونکہ جب ہم یہ یاد کرتے ہیں اور یہ بار بار ہم کسی گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل، انہیں ذمہ دار بنانے کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ کانسٹیٹیوشن میں جو ہمارے رائٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہماری ڈیوٹیز بھی ہیں، اور یہ ڈیوٹیز ہماری گھر سے شروع ہوتی ہیں کہ گھر میں کیا ہم اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ برابری کا حق. تو یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ جو ساری ذمہ داریاں ہیں وہ صرف سرکار کی ہیں، ظاہر سی بات ہے، ساری پالیسیز وہ بناتے ہیں، ہماری ساری شکایت جائز ہے، عمر نے جو بھی کچھ کہا اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے حقوق کے علاوہ، ان کو بھول جانا بھی سمجھداری نہیں ہے. تو سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ کس کے لیے سب سے زیادہ ہے؟ اس کانسٹیٹیوشن کی اہمیت سب سے زیادہ ہے سب سے کمزور لوگوں کے لیے. یہ جس کو مہاتما گاندھی کہتے تھے جو آخری پائدان پہ کھڑا ہوا آدمی ہے، دا لاسٹ مین، آخری پائدان پر. ورنہ امیر لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. میں عراق ہو کر آئی، افغانستان ہو کر آئی، وہاں بھی اتنے، سوچئے آپ کی جنگ سے پورے طریقے سے برباد ملک ہیں. آپ وہ تصویریں دیکھتے ہوں گے، بچے کی روتے بلکتے بچے پورے مٹی میں ایک طرح سے نہائے ہوئے، یہاں بلاسٹ ہو رہا ہے. وہاں بھی میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ابھی بھی محل بنے ہوئے ہیں. تو یعنی آپ کتنا بھی برباد ہو جائیں، ملک ختم ہو جائے، جو ایک خاص طبقہ ہے وہ طبقہ امیروں کا ہمیشہ بنا رہے گا. اور ڈیموکریسی کا نام یہ ہے کہ جو نیشنل ریسورسز ہیں ان کو برابر ڈسٹریبیوشن کیا جائے. یعنی سب سے زیادہ جو اویئرنیس ہونی چاہیے کانسٹیٹیوشن کو، وہ سب سے نچلے طبقے، سب سے کمزور طبقے، جس میں سب سے زیادہ بڑا نام ہے ریلیجیس مائنورٹیز کا. اور ہندوستان کی اگر بات کریں تو اس میں ہندوستان کے مسلمانوں کا، کہ سب سے پہلے انہیں بتایا جائے کہ آپ دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں، آپ کے حق کیا ہیں یہ جان لیجئے. یعنی آپ کو آپ کے مذہب کو پریکٹس کرنے کی، اس کو پروپیگیٹ کرنے کی اجازت ہندوستان دیتا ہے ملک کا. میں جب یہاں پر آ رہی تھی تو میں نے پوسٹر ٹویٹر پہ ڈالا یہاں آنے کا، فلائر جو تھا، تو اس میں مجھے کہا گیا کہ بھئی جس طرح کے مہمان ہیں کنہیا، عمر خالد، اور یہاں ملی ماڈرن اسکول میں پروگرام ہو رہا ہے، ایسا نہیں لگتا کہ کانسٹیٹیوشن کا پروگرام ہے، یہ کوئی شریعت وغیرہ کا پروگرام لگتا ہے. میں جواب دینا چاہتی تھی، میں نے نہیں دیا، کہ جو شریعہ لا ہے اور اس کو پریکٹس کرنے کی آزادی وہ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو. تو آپ کس شریعہ لا کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن اگر شاید انہیں اتنی ہی جانکاری، اتنا ہی علم ہوتا تو شاید وہ ٹرولز نہیں ہوتے، ان کے پاس بھی کچھ کام ہوتا، ان کے پاس بھی کچھ اس سے زیادہ بہتر کرنے کے لیے چیز ہوتی. تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرے، اور خاص کر ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جب کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا پہلے سے کہیں زیادہ ایک حصہ بن چکا ہے، ایک اٹوٹ انگ تھا اس سے بھی زیادہ انٹیگریٹ ہو چکا ہے. ایودھیا کے بعد کے دور میں ہم جی رہے ہیں جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو انصاف ملے یا نہ ملے، ملک میں امن رہے، اتنا کافی ہے. ظاہر ہے ہندوستان کے کسی بھی شہری کی طرح میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میرے ملک میں امن رہے. میں بھی کورٹ کے ججمنٹ کی عزت بھی کرتی ہوں، اسے ایکسیپٹ بھی کرتی ہوں، لیکن اس ججمنٹ پہ سوال اٹھانا، اس پہ تبصرہ کرنا، اس پہ فکر ظاہر کرنا، یا اس کو لے کر بحث کرنا، یا اس کو لے کر میری ناخوشی ظاہر کرنا بھی مجھے ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہے جو مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے. اور یہ کسی بھی طریقے سے انڈین ڈیموکریسی کو چیلنج کرنا نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کو چیلنج کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشن کا ہی ایکسٹینشن ہے. اسی کو اور زیادہ وسیع کر دینا ہے، اس کا وستار کر دینا ہے کہ اگر مجھے میرے ملک میں پریشانی ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن سے تو میں کہہ سکوں، مجھے وہ آزادی ہو، میں اپنی رائے ظاہر کر سکوں. یہ میرے ملک کا کانسٹیٹیوشن مجھے بتاتا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ جب بھی این آر سی کو لے کر بحث ہو رہی ہے، سب سے بڑی جو غیر کانسٹیٹیوشنل چیز جو کانسٹیٹیوشن کے نام پہ کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو غیر قانونی کام ہوئے ہیں وہ قانونی طریقے سے ہوئے ہیں. چاہے وہ ہٹلر کا جرمنی ہو یا ہمارے وقت کا ہندوستان، جتنی غیر قانونی چیزیں ہو رہی ہیں وہ قانونی طریقے سے ہو رہی ہیں.
اب آپ کشمیر کا ایگزامپل لے لیجئے. جیسے میں نے بتایا کہ اب پہلے سے کہیں زیادہ انٹیگریٹ ہو چکا ہے. اس طرح سے انٹیگریٹ ہوا ہے کہ وہاں لوگوں سے آپ بات نہیں کر سکتے. یہاں ہم سب کچھ یہاں پر اپنی باتیں کہہ رہے ہیں، یہ ان تک ہم نہیں پہنچا سکتے. میں جو پروگرامز بناتی ہوں اتفاق سے ایک ایسے میڈیم پر ہوں، میں انٹرنیٹ ہے، میں کشمیریوں کے بارے میں بات کرتی ہوں، مجھے پوری دنیا سن سکتی ہے سوائے کشمیریوں کے. تو آرٹیکل 370 ہٹتا یا نہیں، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، آپ اس سے متفق ہو سکتے ہیں، آپ نہیں ہو سکتے ہیں، وہ الگ بحث ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا قتل کر کے کانسٹیٹیوشن میں ہی تبدیلی لانا، یہ بھی صرف 2019 کے ہندوستان میں ہوا ہے. اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، اس کی سیریسنس کو سمجھنا ہوگا کہ اگر یہ آج کشمیر کے ساتھ ہوا ہے، کل کو یہ کسی اور اسٹیٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ آج کشمیریوں کے ساتھ ہوا ہے، کل کو میرے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی یہ کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، رہنے دیتے ہیں، ابھی یہ نارتھ ایسٹرن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، رہنے دیتے ہیں، ابھی یہ دلتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، رہنے دیتے ہیں، ابھی یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، رہنے دیتے ہیں، آپ کا نمبر کب آ جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس لیے یہ جاگنا بہت ضروری ہے کہ خاص کر یہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ جو بل ہے، اس کی پرزور مخالفت ہونی چاہیے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہندوستان کی جو شہریت ہے، جو سٹیزن شپ ہے، اس کی بنیاد ہی مذہب بنا دی جائے. اس سے زیادہ ان کانسٹیٹیوشنل کچھ نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی بات نہیں کہی گئی ہے. تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اس بات کا دھیان رکھیے کہ ہمارے ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ سیکولر ہے. کتنا بھی آپ کو یہ کہے کہ کوئی یہ ہندو راشٹر بن چکا ہے، اس کی شرطیں مان چکے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تو میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ وہ اس طرح سے جینے لگے ہیں، خاص کر سوشل میڈیا کے ذریعے جو ان کی رائے پتہ چلتی ہے. کچھ ہندوستان میں ایسے مسلمان بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی سٹیزن شپ کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہے، سمجھوتا کر لیا ہے کہ شاید اب یہی نیا جینے کا طریقہ ہے. ایسا نہیں ہے. جب تک آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن ہے تب تک آپ کے پاس وہ رائٹس پورے طریقے سے سرکشت ہیں، پورے طریقے سے سیکیور ہیں. صرف آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو آواز ہے وہ آواز صرف آپ کو اپنے لیے ہی نہیں اٹھانی ہے، ہندوستان کے ہر اس کمزور سٹیزن کے لیے، ہر اس کمزور شہری کے لیے اٹھانی ہے جو ہندوستان میں رہتا ہے. اور اسی لیے بہت ضروری ہے، میں بہت سارے منچوں سے اس بات کی سفارش کرتی ہوں، اور آج ایک بار پھر میں اس بات کو کہوں گی کہ کانسٹیٹیوشن کو لیٹر اینڈ اسپرٹ لاگو کرنے کی ذمہ داری ضرور گورنمنٹ آف انڈیا کی ہے، لیکن اس میں ہمیں ایک سٹیزن کے طور پر، سوسائٹی کے طور پر ایک پریشر گروپ تیار کرنا ہے. اور خالی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا، خالی عیسائی یہ کام نہیں کر سکتا. ہمیں الائنس بنانے ہوں گے. اور یہ الائنسز کیسے بنانے ہیں کہ جب بھی دوسرے جو کمیونٹیز ہیں ان کے اوپر مشکل آئے تو ایسے ہی لوگ باہر آئیں، جیسے مسلمانوں پہ جب اٹیک ہوتے ہیں تب وہ باہر آتے ہیں. کیونکہ آپ اتنا بھی یاد رکھیے کہ اس ملک کی لڑائی جو لڑ رہا ہے، سیکولرزم کی جو لڑائی لڑ رہا ہے، وہ لبرل اور سیکولر ہندو لڑ رہا ہے. کتنا بھی آپ کو کوئی یقین دلانے کی کوشش کرے کہ ایک طبقہ آپ کے خلاف ہو گیا ہے، یہ ملک ہندو راشٹر بن چکا ہے، کانسٹیٹیوشن کا کوئی مطلب نہیں ہے، میں دن رات اس چیز کو ایکسپیرینس کرتی ہوں. جہاں میں کام کرتی ہوں، جن لوگوں کے ساتھ میں جیتی ہوں، آپ سے زیادہ وہ آپ کے حقوق، آپ کا ایگزسٹنس، آپ کی اس ملک میں جو کنٹریبیوشن، اس کے علاوہ جو آپ کی حصے داری ہے، اس کے لیے محسوس کرتے ہیں. یہ ہم نے 1992 کے بعد بھی دیکھا، ہم نے 2002 کے بعد بھی دیکھا، اور ایک اور نئی تاریخ آئی 2014، ہم نے 2014 کے بعد بھی دیکھا کہ یہ اس ملک کا لبرل ہندو ہے جو پہلی قطار میں سامنا کر رہا ہے. تو اس لیے جب بات آئے سکھوں پر، جب بات آئے عیسائیوں پر، جب بات آئے مزدوروں پر، کسانوں پر، کشمیر پر، نارتھ ایسٹ پر، جتنے بھی کمزور طبقے ہیں، دلتوں پر، آدیواسیوں پر، جتنے بھی اس ملک کے کمزور طبقے ہیں، ان کے لیے ایسے ہی محسوس کریے جیسے آپ اپنے لیے محسوس کر رہے ہیں. کیونکہ یہ لڑائی آپ کی نہیں ہے، یہ ہندوستان کی لڑائی ہے. کیونکہ اگر مسلمان اس ملک میں نہیں رہا، یا اس طرح سے نہیں رہا جس طرح سے اس کو کانسٹیٹیوشن نے امیجن کیا ہے، تو آپ یقین جانیے کہ اس ملک کو سیکولر بھی ایک ہی طبقہ ہے جو بناتا ہے، وہ ہے اس ملک کا مسلمان. وہ ہندوستان کو سیکولر بناتا ہے. تو آخری بات میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہم
शुरुआत हमें ये करनी है कि छोटी छोटी क्लासेस, इस तरह की मीटिंग्स आप मुझे जब बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी। जो भी कुछ मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानती हूँ मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ में बांटूँ, और हम ये सबसे पहले जानने की कोशिश करें हमारे हक़ क्या हैं। लेकिन इसकी सबसे पहले शुरुआत हम अपने घर से करें। फिर से आपसे बहुत ज़्यादा मैं सर झुकाकर गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि मैंने पिछले कुछ सालों में मैं ये देख रही हूँ कि ख़ासकर हमारी औरतों को लेकर एक तरह का रिग्रेशन, एक तरह का पिछड़ापन, एक तरह की कुन ज़हनी जन्म ले रही है। जो 2014 से पहले ऐसा लगता था कि हम आगे बढ़ रहे थे, हम पीछे जा रहे हैं। इफ़ दे आर आस्किंग अस टू बी पुश टू द वॉल, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पुश टू द वॉल, हम शायद वही कर रहे हैं कि हम भी वो चाहते हैं कि हम अपने घरों में वापस चली जाएं। ये औरतें, हम जानते हैं कि मुस्लिम औरतों को लेकर कितनी पॉलिटिक्स हो रही है इस दौरान, लेकिन शायद हम उस पॉलिटिक्स का शिकार बन रहे हैं। ऐसा मैं देख रही हूँ। मैंने भी पिछले कुछ सालों से ये पॉलिटिक्स देखी है, सोसाइटी को समझने की कोशिश की है। आप अपना एजेंडा बनाइए। जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पॉलिटिक्स का एक पॉलिटिकल रिस्पांस होना चाहिए, एक सोशल रिस्पांस होना चाहिए। आप बाकी कम्युनिटी आपस में भी मिलकर बैठिए, बाकी कम्युनिटीज़ के साथ बैठिए, एक प्लान बनाइए, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए। जैसे कोalition गवर्नमेंट्स होती हैं, अभी महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी, किसने सोचा था ये तीनों मिलकर किसी दिन गवर्नमेंट बनाएंगे। जब ये तीनों साथ आ सकती हैं, गवर्नमेंट बना सकती हैं, इनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो सकता है, तो हिंदुस्तान के जो गरीब हैं, जो कमज़ोर तबके हैं, जो दलित हैं, मुसलमान हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, वो क्यों साथ नहीं आ सकते? एक कोalition नहीं बना सकते? एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना सकते? क्या ये नामुमकिन लगता है आपको? बना सकते हैं वाकई? हाथ खड़े। तो चलिए, इस खुशी के मौके पे इसी वादे के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जब आप बुलाएंगे मैं आ जाऊँगी। और बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि आप यहाँ पर इस महफिल, ये आपने महफिल सजाई है, शायद इससे खूबसूरत महफिल और इतने अच्छे चेहरे मैंने कभी नहीं देखे। बहुत बहुत शुक्रिया।